بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزول ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا نیا سیگمنٹ ہے, لیکچر نمبر 38 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے 5 سیگمنٹ مکمل کیے تھے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے, ریوائز بھی کر لیا ہے. آج ایک بڑا امپورٹنٹ سا اور بڑا اہم سا لیکن بڑا سادہ سا نیا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے. آپ میں امید کرتا ہوں کہ بہت انجوائے کریں گے میرے ساتھ. یہ ذرا سہل بھی ہے کیونکہ اس کے اندر کام کرنے والا ہے, میکینیکل ہے, اور سب سے اچھی بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے پہلے بھی کی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج سے نیا سیگمنٹ. نیا سیگمنٹ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. تو جناب آج ہمارا لیکچر نمبر 38 ہے. 37 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. 38 لیکچر کس کے بارے میں ہیں؟ میں نے بتایا کہ نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں. کون سا سیگمنٹ ہے؟ جی ہاں, یہ ہمارا سیگمنٹ نمبر 6 ہے. اس سے پہلے 5 سیگمنٹس کس چیز کے متعلق تھے؟ سب سے پہلے ہم نے بات چیت کی تھی کس کی؟ جی ہاں, لینئر ایکویشنز کی. اس کے بعد کس کی بات کی تھی؟ میٹریسز کی. اس کے بعد ڈٹرمنٹس کی. اس کے بعد ویکٹر اسپیسز کی. اس کے بعد آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز. جی ہاں, اب سیگمنٹ نمبر 6 ہے اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ جب بھی آپ دنیا میں بات چیت کرتے ہیں تو ایبسلوٹ ویلیو میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں لاہور سے اسلام آباد کا ڈسٹینس کتنا ہے, کراچی سے حیدرآباد کا ڈسٹینس کتنا ہے. ایبسلوٹ کی بات کرتے ہیں نا, یہ نہیں پوچھتے کہ کراچی کس لانگیٹیوڈ پہ, کس لیٹیچیوڈ پہ, حیدرآباد کس لانگیٹیوڈ پہ, کس لیٹیچیوڈ پر ہے. تو ایبسلوٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں. تو وہی چیزیں یہاں پر ہمارے پاس ہیں. آرتھوگونلٹی اینڈ لیسٹ اسکوائر اس چیپٹر کا نام ہے, اس سیگمنٹ کا نام ہے. کیا ہے؟ آرتھوگونلٹی اینڈ لیسٹ اسکوائرز. اس کے اندر 2 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پہلی چیز ہے آرتھوگونل کیا چیز ہوتی ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ لیسٹ اسکوائرز کیا ہے. یہ 2 کانسیپٹ کی ہم بات چیت کریں گے. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم فوکس کریں گے کس کے اوپر؟ اس کا ایک سب سیٹ ہے, سب سیکشن ہے اس کا. کس کا؟ اس چیپٹر کا جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں, جس کے اندر ہم انر پروڈکٹ کی بات کریں گے, جس کی ہم لینتھ کی بات کریں گے, جس کے اندر ہم آرتھوگونلٹی کی بات کریں گے. تو 3 ٹاپک آج ہم کور کریں گے, انر پروڈکٹ, لینتھ اینڈ آرتھوگونلٹی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جناب جب آپ نے ایف ایس سی کے اندر ویکٹرز پڑھے تھے تو کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ کوئی ویکٹر اے ہے, اس ویکٹر کو ہم لکھا کرتے تھے کیسے؟ a1i پلس a2j پلس a3k, اگر 3 ڈائمینشن کی بات ہے. اور اگر 2 ڈائمینشن کی بات ہے تو اس کو ہم لکھتے تھے a1i پلس a2j لکھتے تھے نا. یا کوئی بھی ایک ویکٹر جو جنرل ویکٹر تھا ہمارے پاس r ویکٹر, اس کو ہم لکھا کرتے تھے کہ دیٹ از xi پلس yj پلس zk, جس کو ہم i اور j اور k کو کیا کہتے تھے؟ جی وہاں پر ہم نے اس کا نام دیا ہوا تھا, یہ یونٹ ویکٹرز تھے. یہ i j k جو ہمارے پاس یونٹ ویکٹرز تھے یہ along x ایکسس, y ایکسس اور z ایکسس ہوتے تھے. i along x ایکسس اور j along y ایکسس اور k along z ایکسس. ٹھیک ہے نا. r از اکول ٹو ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیڈ کے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ a ڈاٹ بی, میں نے بتایا تھا, یہ آپ نے خود پڑھا تھا. ہاں جی آپ نے خود پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس 2 ویکٹرز دیے ہوئے ہیں a اور b تو اس کا ڈاٹ پروڈکٹ کیا ہوتا تھا؟ a ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا. a آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کی ایبسولوٹ ویلیو آف a یعنی کہ اس کے میگنیچیوڈ, اور b کیا ہے؟ b از دا میگنیچیوڈ آف b, اور a ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا, اور تھیٹا کیا تھا؟ اینگل ان بٹوین a اینڈ b. یعنی کوئی سے 2 ویکٹرز اگر آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں a اور b, اور ان کا اگر آپ نے ڈاٹ پروڈکٹ معلوم کرنا ہے یا اسکیلر پروڈکٹ معلوم کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس کیا آتا تھا؟ a ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا. لیکن اگر a کی ویلیو آپ کے پاس ہے a1i پلس a2j پلس a3k, تو ایبسولوٹ ویلیو آف a یا میگنیچیوڈ آف a کیا ہوتا تھا آپ کے پاس؟ a1 اسکوائر پلس a2 اسکوائر پلس a3 اسکوائر انڈر روٹ. یاد ہے نا. اسی طریقے سے b ویکٹر, اس کا ایبسولوٹ ویلیو یا اس کے میگنیچیوڈ ہمارے پاس b ویکٹر کا میگنیچیوڈ کیا ہوتا تھا؟ b1 اسکوائر پلس b2 اسکوائر پلس b3 اسکوائر انڈر روٹ. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہم نے وہاں پر کی ہوئی تھی ایف ایس سی کے اندر, اور آپ نے پہلے بھی کہیں پہ کی ہوئی ضرور ہوں گی. تو جناب آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے آپ کو بتایا کہ ویکٹرز کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا تھا. r ویکٹر از اکول ٹو ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیڈ کے. دا ایبسولوٹ ویلیو اور دا میگنیچیوڈ آف r از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر انڈر روٹ. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے a ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا, تو آپ کاس تھیٹا کی ویلیو معلوم کر سکتے تھے. دیٹ واز اکول ٹو a ڈاٹ بی اوور اے بی, اور a ڈاٹ بی آپ کو پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے؟ یاد ہے؟ بھول گئے ہیں؟ اگر یاد ہے تو دیکھیں, وہ ہوتا تھا a ڈاٹ بی از اکول ٹو a1 b1 پلس a2 b2 پلس a3 b3. ہاں بالکل صحیح بات کہی ہے
یہاں پر آپ نے کیونکہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کسی وقت جب ہم ایف ایس سی میں تھے کہ آئی ڈاٹ آئی از اکول ٹو 1 ہوتا ہے, جے ڈاٹ جے از اکول ٹو 1 ہوتا ہے, کے ڈاٹ کے از اکول ٹو 1 ہوتا ہے. اسی طریقے سے آئی ڈاٹ جے از اکول ٹو 0 ہوتا ہے, جے ڈاٹ کے از اکول ٹو 0 ہوتا ہے, کے ڈاٹ آئی از اکول ٹو 0 بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں. میں تو بات کر رہا تھا انر پروڈکٹ کی, میں تو بات کر رہا تھا لینتھ کی, میں تو بات کر رہا تھا آرتھوگونلٹی کی. جی ہاں, لینتھ کی جب بات آئی تو ہم نے یہاں سے دیکھا اس ویکٹر کا لینتھ, اس ویکٹر کی لینتھ یا اس ویکٹر کا جو آپ کے پاس میگنیچیوڈ وہ کتنا آتا تھا, آر ویکٹر از اکول ٹو میگنیچیوڈ آف آر ویکٹر از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر انڈر روٹ. تو یہاں سے جناب لینتھ آپ کو کیلکولیٹ ہو گئی, لینتھ آپ معلوم کر سکتے ہیں, لینتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے تھوڑا سا آپ کو ویکٹر کا انٹروڈکشن دیا ہے, یہ ویکٹر کو جو میں نے ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے, یہاں پر کافی سے زیادہ استعمال ہوگا. اسی طرح کی نوٹیشنز یہاں پر بھی موجود ہوں گی, لیکن تھوڑی سی ماڈیفائڈ فارم میں ہم آپ کو بتائیں گے. اور وہ جو چیزیں ہم نے پہلے میٹریسز کے بارے میں پڑھی ہیں, کالم ویکٹر کے بارے میں پڑھی ہے, رو ویکٹرز کے بارے میں پڑھی ہیں, وہ بھی یہاں پر استعمال ہوں گی. اب ہم اپنا فارملی لیکچر آج کا اسٹارٹ کرتے ہیں ود دس سارٹ آف ریویژن. یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتائی ہے ویکٹرز کے بارے میں, یہ زیادہ استعمال ہوگی. اگر یہ آپ کو آپ کے ذہن میں کلیئر ہے تو آگے جو چیزیں ہیں نا وہ زیادہ آسان ہو جائیں گی. تو جناب فارمل ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں انر پروڈکٹ کی. ٹھیک ہے نا. وہ بیک گراؤنڈ ہمارے پاس ویکٹر کا, ویکٹر اسپیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ویکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو فزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فورس کی میں بات کر رہا ہوں, میں ایکسلریشن کی بات کر رہا ہوں, میں ویلوسٹی کی بات کر رہا ہوں, میں ان ویکٹرز کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نے لکھا تھا آر اس طریقے سے. ٹھیک ہے. ان کی بات کر رہا ہوں, اس کے ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں, یعنی اے پلس بی کیسے ہوتا ہے کہ کورسپونڈنگ کمپوننٹ کو ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اے مائنس بی کیا ہوتا ہے, کورسپونڈنگ کمپوننٹ کو سبٹریکٹ کرتے ہیں. اے ڈاٹ بی کیا ہوتا ہے, ہم اے ون بی ون پلس اے ٹو بی ٹو پلس اے تھری بی تھری, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر اسٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں انر پروڈکٹ کو. وہاں ڈاٹ پروڈکٹ کہا تھا, اسکیلر پروڈکٹ کہا تھا, اسی کا بالکل سیم انالوگس چیز یہاں پر بھی موجود ہوگی. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. اف یو اینڈ وی آر ویکٹرز ان آر این. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کوئی سے بھی دو ویکٹرز دیے ہوئے ہیں یو اینڈ وی, جو کہ آر این کے اندر ہے, این ڈائمینشن کے اندر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ 2 ڈائمینشن کے لیے بات کر سکتے ہیں, 3 ڈائمینشن میں لے سکتے ہیں, لیکن یہ جو ویکٹرز دیے ہوئے ہیں یو اینڈ وی, یہ آر این یعنی کہ این ڈائمینشن میں دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس. دین وی ریگارڈ یو اینڈ وی ایز این بائی ون میٹریسز. ٹھیک ہے نا. یہ یو اور وی جو ہیں این بائی ون میٹریسز ہیں, کیونکہ اس طرح اس کے اندر این روز ہیں اور ایک کالم ہے, یا کالم ویکٹر کہہ لیں اس کو, یا این بائی ون میٹرکس کہہ لیں. یو کے اس کے اندر پہلی انٹری, دوسری انٹری, تیسری انٹری اینڈ سو آن, nth انٹری موجود ہے. اسی طریقے سے یو ون یو ٹو یو این ہوگا, وی ون وی ٹو وی این ہوگا, ہے نا. ٹھیک ہے نا بات. آگے چلتے ہیں. دی ٹرانسپوز یو ٹی از اے ون بائی این میٹرکس. ٹھیک ہے. اگر یو آپ کے پاس این بائی ون میٹرکس ہے تو یو ٹرانسپوز کیا ہوگا, دیٹ ول بی اکول ٹو ون بائی این میٹرکس. اینڈ دا میٹرکس پروڈکٹ, اب آپ کے پاس کیا آ گیا, میٹرکس پروڈکٹ کس چیز کا, یو ٹرانسپوز وی. پہلے آپ نے یو میٹرکس لی ہے دیٹ واز این بائی ون, یو ٹرانسپوز از ون بائی این, یو ٹرانسپوز وی کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, ون بائی ون میٹرکس ہوگی یا ایک سنگل ایلیمنٹ ہو جائے گا. یو ٹرانسپوز وی از اے ون بائی ون میٹرکس وچ وی رائٹ ایز اے سنگل ریئل نمبر, اے اسکیلر وداؤٹ بریکٹ. یہ کرتے ہیں نا آپ کے پاس, کہ اگر آپ کے پاس کبھی بھی یو ٹرانسپوز وی معلوم کرنا ہوگا, جبکہ یو وی دونوں کے دونوں جو ہیں این بائی ون میٹرکس ہیں, تو یہ آپ کے پاس ایک سنگل ایلیمنٹ آ جائے گا. اب یہ آپ کے پاس جو نمبر آئے گا نا یو ٹرانسپوز وی is called the inner product of u and v. ٹھیک ہے. Now u transpose v will be a single number and this is called the inner product of u and v, and often it is written as u dot v. جس طرح سے ہم وہاں لکھتے تھے a dot b, یا آپ کے پاس x dot y, یہاں پر بھی لکھیں گے u dot v. This inner product is also referred to as dot product. تو جناب inner product بھی لکھ لیں, dot product لکھ لیں. وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے, scalar product, dot product. یہاں پر لکھ سکتے ہیں انر پروڈکٹ اور ان ادر ورڈز ڈاٹ پروڈکٹ. ٹھیک بات ہو گئی. کیا ہے انر پروڈکٹ یا ڈاٹ پروڈکٹ, یو ٹرانسپوز وی. اس کو جناب ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے میتھمیٹیکل فارم میں. اگر آپ کے پاس یو دیا ہوا ہے, اف یو از اکول ٹو یو ون یو ٹو یو تھری یو این, وی کیا دیا ہوا آپ کے پاس, وی ون وی ٹو وی تھری وی این, دیئر فور یو ڈاٹ وی کیا ہوگا,
جی جناب, یو ڈاٹ وی کیا ہوگا ذرا سوچیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یو ڈاٹ وی ول بی اکول ٹو یو ٹرانسپوز وی اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو یو ون وی ون پلس یو ٹو وی ٹو اینڈ سو آن پلس یو این وی این. یہ چیز ہے نا, اسی طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کر لیں اور آپس میں ان کو ایڈ کر دیں. دین یو ڈاٹ وی اور یو ٹرانسپوز وی ول بی اکول ٹو یو ون وی ون پلس یو ٹو وی ٹو پلس یو تھری وی تھری اینڈ پلس یو این وی این. اب تو آپ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کو یو ڈاٹ یو معلوم کرنا ہوگا تو کیسے معلوم کریں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یو ڈاٹ یو کیا ہو جائے گا, یو ٹرانسپوز یو دیٹ ول بی اکول ٹو یو ون اسکوائر پلس یو ٹو اسکوائر پلس یو تھری اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ ان دی اینڈ پلس یو این اسکوائر. ٹھیک بات ہے. جی جناب, اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, اب ہم دوسری ایگزامپل لے رہے ہیں. ایگزامپل تو پہلی ہے, پہلے میں نے ویسے ہی آپ کو بتایا تھا, یہ ایگزامپل 1 فارمل ہے کہ وی ہیو ٹو کمپیوٹ یو ڈاٹ وی اینڈ وی ڈاٹ یو, یعنی دونوں چیزیں معلوم کرنی ہے آپ نے, یو ڈاٹ وی اور وی ڈاٹ یو, اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ برابر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے پاس یو دیا ہوا ہے اور وی دیا ہوا ہے, اس کے اندر 3 روز اور 1 کالمز ہیں. یو از اکول ٹو 2 مائنس 5 1, یعنی کہ آپ کے پاس یہ جو کالم ویکٹر یو دیا ہوا ہے دیٹ از اکول ٹو 2 مائنس 5 اینڈ 1, وی از اکول ٹو 3 2 مائنس 3. تو یو ڈاٹ وی کیسے معلوم کریں گے, آپ یو ٹرانسپوز لے کے وی سے ملٹیپلائی کر دیں گے. اسی طریقے سے وی ڈاٹ یو وی ٹرانسپوز یو کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے آپ کے لیے. یہ ہمارے پاس سولوشن آیا, یو ڈاٹ وی از اکول ٹو یو ٹرانسپوز وی اینڈ آفٹر کیلکولیشن ہمارے پاس جواب آیا -1. ٹھیک ہے جی, یو ٹرانسپوز وی ہمارے پاس جواب کیا آ گیا -1. اسی طریقے سے وی ڈاٹ یو میں نے کیلکولیٹ کیا, وی ڈاٹ یو از اکول ٹو وی ٹرانسپوز یو اینڈ اس کو بھی کیلکولیٹ کیا, ملٹیپلائی کیا, ایڈ کیا, سمپلیفائی کیا, جواب ہمارے پاس -1 آیا. اس سے ثابت یہ ہوا, اس ایگزامپل کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو, یعنی کہ یہ ڈاٹ پروڈکٹ یا انر پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ کمیوٹ کرتا ہے, یہ کمیوٹیٹو ہے. یو ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو. یہ چیز ہم وہاں پہ بھی کرتے تھے کہ اسکیلر پروڈکٹ از کمیوٹیٹو, اے ڈاٹ بی از اکول ٹو بی ڈاٹ اے. وہاں پہ کیا کہتے تھے, اے ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا, بی ڈاٹ اے از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا, یعنی دونوں کے رائٹ ہینڈ سائڈ برابر ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی برابر ہوں گے. تو ہم کہتے تھے اے ڈاٹ بی از اکول ٹو بی ڈاٹ اے. سملرلی ہیئر وی ہیو سیڈ دیٹ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو. ٹھیک ہے نا, یہاں سے کیلکولیٹ کر لیا, دونوں کیس میں ہمارے پاس جواب جو ہے وہ -1 آ گیا. یہ ہمارے پاس اچھا سا امپورٹنٹ سا تھیورم ہے, اور یہ تھیورم بھی بالکل اسی طریقے سے جو کہ ہم ویکٹرس میں کرتے تھے وہی چیزیں یہاں پر بھی موجود ہیں. ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہماری بیسس بن جائیں. کیا کرتے ہیں ہم میتھمیٹکس کے اندر کہ پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں, کچھ ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ ایزمپشنز کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی دیوار یا اپنی بلڈنگ اس پہ چڑھاتے ہیں. تو یہ جو ہم ابھی ٹاپک پڑھ رہے ہیں, انر پروڈکٹ کی باتیں کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم لینتھ کی بات کریں گے, اس کے بعد آرتھوگونلٹی کی بات کریں گے. تو اب یہ جو تھیورم ہمیں بتاتا ہے ڈفرینٹ پراپرٹیز بتاتا ہے. پہلے ہی کیا چیز ہے, لیٹ یو وی اینڈ ڈبلو بی دا ویکٹرس ان آر این. اب ہم نے کوئی سے بھی 3 ویکٹرس لے لیے جو کہ آر این میں ہیں, یعنی کہ تینوں کے تینوں جو ہیں n ڈائمینشنل ویکٹرس ہیں جس کے اندر n روز ہوں گی اور سنگل کالم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ لیٹ یو وی اینڈ ڈبلو بی دا ویکٹرس ان آر این, یعنی کہ کالم ویکٹرس ہیں, n روز ہیں اور 1 کالم ہے. اینڈ لیٹ سی بی اے اسکیلر, دین یو ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو. یہ ہم نے بھی سارا بھی آپ کو بتایا کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو. سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ یو پلس وی ڈاٹ ڈبلو, یعنی کہ یو پلس وی ڈاٹ ڈبلو ول بی اکول ٹو یو ڈاٹ ڈبلو پلس وی ڈاٹ ڈبلو, یعنی کہ پہلے یو اور وی کو ایڈ کر لیں, اس کو ڈبلو کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں, کون سا انر پروڈکٹ کریں وہ وہی ہوگا کہ پہلے آپ یو کو وی کے ساتھ انر پروڈکٹ کر لیں اور اسی طرح سے وی کو ڈبلو کے ساتھ انر پروڈکٹ کر لیں اور دونوں کو آپس میں ایڈ کر لیں. تو دیٹ از یو پلس وی ڈاٹ ڈبلو از اکول ٹو یو ڈاٹ ڈبلو پلس وی ڈاٹ ڈبلو. تیسری کنڈیشن ہے کہ سی یو, سی از کوئی بھی ایک اسکیلر ہے, سی یو ڈاٹ وی از اکول ٹو سی ڈاٹ یو وی, اور ان ادر ورڈس یو ڈاٹ سی وی. ٹھیک ہے, اینڈ لاسٹلی یو ڈاٹ یو ول آلویز بی گریٹر دین اکول ٹو 0 اینڈ یو ڈاٹ یو از اکول ٹو 0 اف اینڈ اونلی اف یو از اکول ٹو 0, یعنی یو ڈاٹ یو ہمیشہ جب بھی ہوگا یہ آپ کے پاس نان نیگیٹو ہوگا, یا تو 0 ہو سکتا ہے یا اس کے بعد کیا ہوگا کہ اٹ ول آلویز بی پازیٹو, بشرطے کہ آپ کے پاس یو جو ہے وہ 0 نہ ہو. اگر 0 ہے تو پھر جواب 0 ہی آئے گا. تو یو ڈاٹ یو از greater than or equal to 0 and u dot u is equal to 0 if and only if u is equal to 0. ٹھیک ہے نا.
تو یہ ہمارے پاس 4 کنڈیشنز ہم نے آپ کو بتائیں. یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ ہم کافی سے زیادہ استعمال کریں گے. اس تھیورم میں ہم نے کیا کیا, ہم نے 4 پراپرٹیز آپ کو بتائی ہیں. کس کے بارے میں؟ انر پروڈکٹ کے بارے میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ u ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو. دوسری چیز یہ ہے کہ u پلس وی ڈاٹ ڈبلو از اکول ٹو یو ڈاٹ ڈبلو پلس وی ڈاٹ ڈبلو. تیسری چیز یہ ہے کہ سی یو ڈاٹ وی اکول ٹو سی انٹو یو ڈاٹ وی اور یو ڈاٹ سی وی. اور اس کے بعد چوتھی پراپرٹی تھی ہمارے پاس کہ یو ڈاٹ یو ول آلویز بی گریٹر دین اکول ٹو 0 اور یو ڈاٹ یو ول بی 0 if and only if u is equal to 0. تو یہ 4 کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس, 4 پراپرٹیز ہیں جو ہم بہت زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے, C1U1 plus C2U2 and so on so forth CP dot W will be equal to C1 within bracket U1 dot W plus C2 within bracket U2 dot W and so on so forth plus CP dot W. ٹھیک ہے نا. یہ جو چاروں آپ کے پاس پراپرٹیز تھیں جو تھیورم میں تھی, اس میں سے کافی ساری یہاں پر لگانے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک بات ہے, یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ ہمیشہ آپ کے پاس لینئر کمبینیشن اگر موجود ہے اس کو ڈاٹ ڈبلو کرنا ہے تو وہ کنڈیشن آف لینئرٹی جو لگاتے ہیں وہ یہاں پر آپ لگا لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے. جو ٹاپک ہم کر رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن اب آپ کے پاس آ گئی ہے. تو کیا ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں. دی لینتھ اور نارم. ٹھیک ہے, لینتھ اور نارم ایک ہی چیز ہے. اگر ہم نارم کہیں گے اس کی بھی بات وہی ہے, اور لینتھ کہیں گے تو بھی وہی چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے. دی لینتھ اور نارم آف وی از اے نان نیگیٹو اسکیلر وی. یہ ہم نے ڈبل بار میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم وی اس طرح سے لکھتے ہیں, نارم وی, تو دونوں سائڈ پہ دو لائنیں ہوں گی. وی از ڈیفائنڈ بائی یہ وی, نارم وی از اکول ٹو انڈر روٹ آف وی ڈاٹ وی. یہ بالکل وہی چیز ہے جو آپ کیا کرتے تھے جب ویکٹرز پڑھتے تھے تو وہاں پہ بھی کرتے, اسی طریقے سے آپ نے ریپرزینٹ کیا تھا. تو وی نارم ول بی اکول ٹو انڈر روٹ آف وی ون اسکوائر پلس وی ٹو اسکوائر پلس وی تھری اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ پلس وی این اسکوائر. ہم این ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو وی نارم از اکول ٹو انڈر روٹ آف وی ون اسکوائر پلس وی ٹو اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ پلس وی این اسکوائر. In other words, we can also say that V mod square or V norm square is equal to V dot V. In other words, we can say again V dot V is equal to norm V square. ٹھیک بات ہے, کوئی چیز اس میں غلط تو نہیں ہے؟ اگر کوئی غلط ہے تو بتا دیں. یہ ڈیفینیشن ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لینتھ کہہ سکتے ہیں, نارم کہہ سکتے ہیں. نارم V is equal to under root V1 square plus V2 square and so on so forth plus Vn square, and norm V square is equal to V dot V. یہ آپ دیکھ لیں غور سے, اٹس ویری ٹریویل, ویری آبویس کہ اگر کوئی آپ کے پاس اسکیلر سی دیا ہوا ہے تو نارم آف سی وی, نارم آف سی وی, سی از اسکیلر, وی از اینی ویکٹر, تو ہمارے پاس کیا آئے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو ایبسولوٹ ویلو آف سی انٹو نارم آف وی. ونس اگین آئی ریڈ اٹ, norm of CV is equal to absolute value of C into norm of V. اب ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے وہ یونٹ ویکٹر کی. یونٹ ویکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کو یاد ہے؟ آئی کو کیا کہتے ہیں, یونٹ ویکٹر جس کا میگنیچیوڈ 1 ہو, کوئی ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہو سکتی ہے ڈائریکشن. آئی کی تو ہمیں پتا ہے کہ ڈائریکشن along ایکس ایکسس ہوتی ہے اور جے کی along وائی ایکسس ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی یونٹ ویکٹرز ہو سکتے ہیں. تو یونٹ ویکٹر جب بھی بات کریں گے اس کا میگنیچیوڈ ہمیشہ 1 ہوگا. تو یونٹ ویکٹر whose length is 1, always 1. ٹھیک ہے, that's very good. If we divide a non-zero vector v by its length, which is norm v, we obtain a unit vector u because the length of u is 1 over norm v multiplied with norm v. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کے پاس یونٹ ویکٹر کوئی بھی ہو تو کیا کرتے ہیں, اس ویکٹر کو اس کے نارم سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہمیشہ یونٹ ویکٹر آتا ہے. وہاں پر بھی ہم کیلکولیٹ کرتے تھے کس طریقے سے, اگر آپ کے پاس آر ویکٹر دیا ہوا ہے ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیڈ کے, تو اینی یونٹ ویکٹر along the same direction آر ویکٹر will be equal to ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیڈ کے ہول ڈیوائڈ بائی ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر. کیوں جناب, یہ بات صحیح تھی. وہی چیز یہاں پر بھی ہم نے کہنے کی کوشش کی ہے. یونٹ ویکٹر وہی ہوگا جس کے میگنیچیوڈ 1 ہے. The process of creating u from v is sometimes called normalizing v.
یعنی کہ جب ہم یو کو یونٹ ویکٹر بناتے ہیں نا، اس کو کوئی بھی ویکٹر آپ کے پاس دیا ہوا اس کو یونٹ ویکٹر بناتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم نارملائزیشن کہتے ہیں یا نارملائزنگ وی کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ویکٹر وی دیا ہوا ہے اس کا کورسپونڈنگ آپ یونٹ ویکٹر معلوم کریں تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ نارملائزنگ وی. اینڈ وی سے دیٹ یو از ان دا سیم ڈائریکشن ایز وی، یعنی کہ اس کی ڈائریکشن وہی ہوگا، خالی کیا ہوگا، اس کی لینتھ جو ہے وہ 1 ہوگی. اوکے ٹھیک ہے جناب. یہ ہم نے آپ کو کچھ ڈیفینیشن بتائی ہیں. پہلے ہم نے کوئی ویکٹر بتایا تھا، اس کے بعد اس کا ہم نے نارم آپ کو بتایا، پھر ہم نے بتایا نارملائزنگ، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ہم نے ڈاٹ پروڈکٹ بتایا یا ہم نے انر پروڈکٹ آپ کو بتا دیا اور لینتھ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا. اب کچھ ہم ایگزامپلس کریں گے، ان ایگزامپلس کی مدد سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی چیزیں وہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں، بہت دفعہ کی ہوئی ہیں. شاید آپ نے ایف ایس سی میں بھی کی ہوں گی، شاید آپ نے جب فزکس پڑھ رہے ہوں گے اس وقت بھی کی ہوں گی، لیکن یہاں پہ ایک نوٹیشن اور فارمولیشن ایک ڈفرنٹ ہے. تو ہم چاہتے ہیں فار کمپلیٹنیس یہ ساری چیزیں ہو جائیں. یہ جو ایگزامپلس آئیں گی دیکھنے میں بڑی آسان ہوں گی، لیکن اس کے اندر نوٹیشن وغیرہ تھوڑا سی ڈفرنٹ ہے، اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا. یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس لیٹ وی از اکول ٹو 1 - 2 2 0، یعنی کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے پاس ویکٹر دیا ہوا ہے، کس ڈائریکشن میں دیا ہوا ہے؟ 1 2 3 4، یعنی 4 ڈائمینشنل اسپیس ہے. فائنڈ اے یونٹ ویکٹر یو ان دا سیم ڈائریکشن ایز وی. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے یونٹ ویکٹر معلوم کرنا ہے. وہی کنڈیشنز ہوں گی کس طریقے سے کہ آپ نے اس کو اس کے نارم سے ڈیوائڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس وہ جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، بالکل آبویس سا ٹریول سی چیز ہے. اگر آپ کے پاس یو دیا ہوا ہے، اس کا آپ نارم معلوم کریں اور اسے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا. یہ چیز آپ نے 2 ڈائمینشن اور 3 ڈائمینشن میں بھی پہلے کی ہوئی ہے، اور اس کو بھی کر لیجیے گا، کوئی مشکل ہونا نہیں چاہیے. اس کا نارم کیا آ جائے گا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو انڈر روٹ آف 1 اسکوائر پلس -2 اسکوائر پلس 2 اسکوائر پلس 0 اسکوائر. That will be equal to 1 plus 4 plus 4 plus 0. That will be equal to 9. Under root that will be equal to 3. So then the unit vector u will be equal to 1 by 3 minus 2 by 3, 2 by 3 and 0 by 3. ٹھیک ہے نا، بڑی آسان سی بات ہے. That will be equal to 1 by 3 minus 2 by 3, 2 by 3, 0 by 3 which is 0. تو یہ آپ کے پاس یونٹ ویکٹر آ گیا. کتنا آسان تھا، بالکل ٹریویل، obvious. ایگزامپل نمبر 3 ہے. اس میں کیا ہے آپ کے پاس؟ Let W be the subspace of R2 spanned by X is equal to 2 by 3 1. تو اب آپ کے پاس W کیا بھی دا سب اسپیس آف R2. ٹھیک ہے نا، یہ W کیا ہے؟ اس کی سب اسپیس ہے which is spanned by this vector X equal to 2 by 3 1. We have to find a unit vector Z that is a basis for W. دیکھیں چیزیں وہی ہیں لیکن یہاں پہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا سولوشن دیکھتے ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پر اب آئے گا. اس ایگزامپل کا سولوشن دیکھ لیں. سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جو فگر آئی ہے، فگر نمبر 2 ہے، اس کو غور سے دیکھیں. اس میں یو ول نوٹس دیٹ ڈبلو کنسسٹ آف آل ملٹیپلس آف ایکس. ایکس ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 by 3 1. پھر آپ کے پاس 2x ول بی اکول ٹو 4 by 3 and 2 and so on so forth. تو یہ آپ کے پاس سارے پوائنٹس پہ موجود ہوں گے. اینی نان زیرو ویکٹر ان ڈبلو از اے بیسس فار ڈبلو. Now to simplify the calculation, what we should do, we should scale x to eliminate fractions. ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ فریکشن ختم کر دیں اور آسانی سے ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں. That is, we can multiply x by 3 to get y, which is given by 2 3. Now we can compute norm y square. That will be equal to 2 square plus 3 square. That is equal to 13. Norm y is equal to under root 13. Now what we have to do? We have to normalize y to get z, which is given by 1 over under root 13 into column vector 2 3, and that is equal to column vector 2 over under root 13 3 over under root 13. Now you can see the figure 2b, which is on your screen. Now another vector which is also unit is minus 2 over under root 13 minus 3 over under root 13. جی جناب، آپ نے دیکھا اس میں ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا؟ ایک یونٹ ویکٹر کیلکولیٹ کر لیا، بلکہ ایک کی بجائے 2 یونٹ ویکٹر ہم نے کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائے، ایک پازیٹیو سائڈ پہ اور ایک نیگیٹو سائڈ پہ. ان کا کسی کا بھی آپ ایبسولوٹ ویلیو لیں یا آپ نارم کیلکولیٹ کریں
تو آپ کے پاس جواب 1 آئے گا، جس میں 3/√13 لیا تھا اور 2/√13 لیا تھا نا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اگر آپ دونوں کو اسکوائر کر کے ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب 1 آ جائے گا. یعنی کہ نارم V از اکول ٹو √(V1² + V2² + V3² اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے، یہ جناب آپ کے پاس نارم ہوتا ہے، یہ ڈیفینیشن ہوتا ہے. یہ اس کو یاد رکھیے گا، پہلے بھی آپ نے کی ہوئی ہے لیکن یہاں پر بہت ضروری ہے. اب نئی ڈیفینیشن لے لیں. ڈسٹینس کی جب ہم بات کرتے ہیں، مثال کے طور سے آپ ڈسٹینس معلوم کریں لاہور سے اسلام آباد، تو آپ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ موٹر وے پہ جائیں گے تو یہ ڈسٹینس تقریباً 360 کلومیٹر ہوگا، لیکن آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں گے تو یہ تقریباً 280 کلومیٹر ہوگا. یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ یہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا، پہلے کراچی سے لے کے دیکھا کہ لاہور تک کا ڈسٹینس کتنا ہے، وہ فرض کر لیں 900 ہے، فرض کر لیں، مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کہ 900 کلومیٹر ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد کا ڈسٹینس کتنا ہے، آپ نے کہا جی 1180 کلومیٹر ہے. تو 1180 میں سے 900 کو سپریٹ کیا، آپ کے پاس 280 آ گیا. کیا کیا؟ یعنی کہ پہلے آپ نے ایک ویکٹر ڈرا کیا فرام کراچی ٹو اسلام آباد، دوسرا ویکٹر ڈرا کیا کراچی ٹو لاہور، اور ان دونوں کے درمیان ڈفرینس جو تھا وہ آپ کے پاس ڈسٹینس آ گیا. تو یہی کچھ چیز یہاں پر بھی ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں. فار یو اینڈ وی ان آر این، آپ کے پاس کوئی سے بھی دو ویکٹر دیے ہوئے ہیں یو اینڈ وی، اور یہ کس میں ہے؟ این ڈائمینشن میں دیے ہے، آر این کے اندر موجود ہیں. دا ڈسٹینس بٹوین یو اینڈ وی ریٹن ایز ڈسٹینس یو وی، DIST یو وی، یعنی کہ ڈسٹینس بٹوین یو اینڈ وی، اور یو اور وی دونوں ویکٹرس ہیں، کس میں ہیں؟ این ڈائمینشنل اسپیس میں ہیں. از دا لینتھ آف ویکٹر یو مائنس وی، یعنی کہ یو مائنس وی کی جو لینتھ ہوگی یہ ڈسٹینس ہو جائے گا یو وی کے درمیان. اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ڈسٹینس یو وی از اکول ٹو نارم آف یو مائنس وی. ڈسٹینس بٹوین یو وی از اکول ٹو نارم آف یو مائنس وی، اور یو مائنس وی کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیسے ہوگا؟ یعنی کہ پہلے یو کے کمپونیٹ لکھیں، پھر وی کے کمپونیٹ لکھیں، دونوں کو سبٹریکٹ کریں، کورسپونڈنگ جو کمپونیٹس ان کو سبٹریکٹ کریں، اور اس کے بعد پھر وہی نارم لے لیں جس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو V1² + V2² + V3² اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے؟ کمپیوٹ دا ڈسٹینس بٹوین دا ویکٹرز u is equal to 7.1 اینڈ v is equal to 3.2. کیسے کریں گے اس کو؟ یو وی آپ نے ڈسٹینس معلوم کرنا ہے، ڈسٹینس یا DIST یو وی، وہ کیا ہوگا؟ نارم آف یو مائنس وی. تو یعنی کہ پہلے یو مائنس وی معلوم کریں اور اس کے بعد اس کی آپ نارم معلوم کر لیں. اب یہاں سے دیکھ لیں تو یو مائنس وی کیا ہو جائے گا؟ 7 - 3 is 4، 1 - 3 is -1، 7 - 3 is 4، 1 - 2 is -1. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ نارم معلوم کرنا ہے. دیٹ ول بی اکول ٹو 4² + -1²، دیٹ از √17. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے پاس √17 آ گیا. تو یہ جناب اس کے بعد ڈسٹینس آ جائے گا. اسی کو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے. u مائنس وی 7.1 3.2 سبٹریکٹ کیا 4 - 1، u مائنس وی نارم لیا 4² + 1² √ دیٹ ول بی اکول ٹو 17 اینڈ روٹ. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. کتنا آسان تھا، کتنا سہل تھا. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آج کا جو لیکچر ہے بڑا آسان ہے اور بڑا سہل بھی ہے. یہ آپ کرتے چلے جائیں گے. اس کے اندر یہ ونس اگین میں بتا دوں، یہ میکینیکل زیادہ ہے اس لیے آپ کو آسان لگ رہا ہے. لیکن میکینیکل میتھمیٹکس میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ جس وقت دوسرا آدمی کر رہا ہوتا ہے تو آسان لگتا ہے، لیکن جب خود کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ مشکل پیش آتی ہے. یہ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، یعنی کہ ٹائر چینج کرنے کی. جس وقت آپ دیکھیں کسی دوسرے آدمی کو جب وہ ٹائر چینج کرتا ہے تو کتنا آسان لگتا ہے. خدا نخواستہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور وہ دیکھیں تھوڑی سی دیر میں اترتا ہے اور ٹائر چینج کر دیتا ہے اور آپ بڑی آسانی سے دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ اتفاق سے آپ کو خود ٹائر چینج کرنا پڑ جائے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. مجھے ایک آدھ دفعہ اتفاق ہو گیا تو کیا ہوا، تھوڑی سی دیر کے بعد ہاتھ کالے ہوئے، ہاتھ کالے ہونے کے بعد منہ کالا ہوا، منہ کالے ہونے کے بعد سارے کپڑے کالے ہوئے اور برا حال ہو گیا. تو ٹائر چینج کرنا جو کہ اتنا آسان ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہی چیز میتھمیٹکس کے اندر بھی ہوتی ہے. جس وقت دوسرا آدمی سالو کر رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہت آسان سی چیز ہے، بہت سہل ہے، لیکن جب خود کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پرابلم آتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی وارننگ تھی، تھوڑے سے آپ کو محتاط رہنے کے لیے بتایا گیا تھا. اب آگے چلتے ہیں. یہ چیز ہم نے یہاں پہ بتائی ہے کہ آپ کے پاس ایک آپ کے پاس ویکٹر u دیا ہوا ہے، ایک آپ کے پاس ویکٹر v دیا ہوا ہے. تو u مائنس وی کیا ہوتا ہے اور پھر کس طریقے سے اس کے درمیان ہم ڈسٹینس معلوم کرتے ہیں. اور u مائنس وی کے اندر اگر آپ v کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب u آئے گا.
سیم لا آف پیرالوگرام آف ایڈیشن آف ویکٹرز تھا, وہی چیز یہاں پر بھی کرتے ہیں. تو ہم نے کیا بتایا کہ ڈسٹینس بٹوین یو مائنس وی از واٹ, ڈسٹینس بٹوین یو اینڈ وی از یو مائنس وی نارم. ونس اگین ڈسٹینس بٹوین دا ٹو ویکٹرز یو اینڈ وی از یو مائنس وی نارم کے برابر ہوتا ہے, اور اسی کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں لا آف پیرالوگرام آف ایڈیشن آف ویکٹرز سے. تو اسی چیز کو ہم نے یہاں دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. تو ڈسٹینس بٹوین یو اینڈ وی از واٹ, یو مائنس وی نارم. اب یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل میں کیا دیا ہوا ہے, اف یو از اکول ٹو یو ون یو ٹو یو تھری اینڈ وی از اکول ٹو وی ون وی ٹو وی تھری. تو آپ نے ڈسٹینس معلوم کرنا ہے بٹوین یو اینڈ وی. کیا کریں گے, وہی آپ نے یو مائنس وی نارم معلوم کرنا ہے نا. تو یو مائنس وی میں پہلے ان کے جو کمپونیٹس ہیں ان کا ڈفرنس معلوم کر لیں. وہ آپ کے پاس کیا جائے گا, یو مائنس وی از اکول ٹو یو ون مائنس وی ون یو ٹو مائنس وی ٹو یو تھری مائنس وی تھری, اور پھر نارم معلوم کریں گے, دیٹ ول بی اکول ٹو یو ون minus v1 whole square plus u2 minus v2 whole square plus u3 minus v3 whole square whole under root. یہی آپ کے پاس ڈسٹینس فارمولا تھا جو آپ نے کہاں پہ کیا تھا, کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں بھی کیا تھا اور ٹریگنومیٹری میں بھی کیا تھا. کیا ہے, ڈسٹینس بٹوین u minus v is u minus v norm that is given by u1 minus v1 whole square plus u2 minus v2 whole square plus u3 minus v3 whole square whole under root. Okay, now we proceed further ریگارڈنگ آرتھوگنل ویکٹرس. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے تین چیزوں کی بات کی تھی, انر پروڈکٹ کی بات کی تھی, لینتھ کی بات کی تھی اور آرتھوگنل ویکٹرس کی. یہ تین چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی تھی اس لیکچر کے اندر, اس سیگمنٹ کے اندر, اس لیکچر کے اندر اور اس سیکشن کے اندر. تو ہم نے دو چیزیں آپ کو بتا دی ہیں, انر پروڈکٹ بتا دیا ہے اور لینتھ کا بتایا ہے. انر پروڈکٹ کیا تھا, یو ڈاٹ وی میں نے بتایا تھا یو ٹرانسپوز وی کے برابر. اسی طریقے سے لینتھ معلوم کرنے کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے یو کی لینتھ معلوم کرنی ہے یا اس کی جو میگنیچیوڈ معلوم کرنا ہے تو کس کے برابر ہوتا ہے, یو ون اسکوائر پلس یو ٹو اسکوائر پلس یو تھری اسکوائر انڈر روٹ. اور یہاں پر اب آرتھوگنل ویکٹر کی باتیں کریں گے. سب سے پہلے ڈیفینیشن, ٹو ویکٹرز یو اینڈ وی ان آر این آر آرتھوگنل ٹو ایچ ادر اف یو ڈاٹ وی از اکول ٹو زیرو. یہ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹر دیے ہوئے یو وی, دے آر سیڈ ٹو بی آرتھوگنل اف یو ڈاٹ وی از اکول ٹو زیرو. یہ کچھ اسی طرح کی بات ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس اے اور بی دو ویکٹرز ہیں تو اے ڈاٹ بی از اکول ٹو زیرو کیا امپلائی کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں. کیوں, اے ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا. اب تھیٹا یہاں پہ 90 ہے, کاس 90 تو زیرو کے برابر ہوتا ہے, تو اے ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی انٹو زیرو از اکول ٹو زیرو. تو اے ڈاٹ بی از اکول ٹو زیرو امپلائز دیٹ اے از پرپینڈیکولر ٹو بی. ان ادر ورڈز کہ اف اے ڈاٹ بی از اکول ٹو زیرو, اے از پرپینڈیکولر ٹو بی, or if A and B are perpendicular then A dot B is equal to 0. Once again I'll try to repeat. A dot B is equal to 0 implies that A is perpendicular to B, or in other words if A is perpendicular to B then A dot B is equal to 0. یہی چیز یہاں پر بھی کہی ہے کہ U and V they are two vectors, they are said to be orthogonal if and only if U dot V is equal to 0, vice versa. تو یہ جناب ہم نے ڈیفینیشن دیکھی. اس کے بعد ہم اس نوٹ کی طرف آتے ہیں. دا زیرو ویکٹر از آرتھوگنل ٹو ایوری ویکٹر ان آر این بیکاز زیرو ٹرانسپوز ڈاٹ وی از اکول ٹو زیرو. یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہے نا کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو زیرو اگر ہو جائے تو یہ یو اور وی کیا ہوں گے, ایک دوسرے کے آرتھوگنل ہوں گے. تو یہ زیرو جو آپ کے پاس ویکٹر ہے یہ ہر ایک کے آرتھوگنل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ زیرو ٹرانسپوز ڈاٹ وی ول آلویز بی اکول ٹو زیرو. ٹھیک ہے, اور ان ادر ورڈس کہ زیرو جو ہے ہر ایک کوئی بھی گیون ویکٹر ہے اس پہ آرتھوگنل ہوگا. یہ جناب کلاس 9 میں پہنچ جائیں یا کلاس 10 میں پہنچ جائیں جہاں آپ نے بہت رٹا لگایا تھا, یہ مسئلہ پڑھا تھا, مسئلہ فیثاغورس یا پائتھاگورس تھیورم جو آپ نے پڑھا تھا. اس میں کیا بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی رائٹ اینگل ٹرائنگل دی ہوئی ہے تو اس میں سم آف اسکوائر آف بیس اینڈ پرپینڈیکولر از اکول ٹو ہائیپوٹینس اسکوائر, یعنی بیس اسکوائر پلس پرپینڈیکولر اسکوائر از اکول ٹو ہائیپوٹینس اسکوائر. ٹھیک ہے نا, یاد ہے نہیں یاد ہے, بالکل یاد ہے, بالکل. ایچ اسکوائر از اکول ٹو پی اسکوائر پلس بی اسکوائر ہم نے 9th میں پڑھا تھا, ہم نے 10th میں پڑھا تھا, ٹریگنومیٹری میں استعمال کیا تھا, اس کے بعد فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا, سیکنڈ ایئر میں پڑھا تھا. یہ چیز یہاں پر بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹو ویکٹرز یو اینڈ وی آر آرتھوگنل اف اینڈ اونلی اف یو پلس وی ہول اسکوائر از اکول ٹو یو اسکوائر پلس وی اسکوائر دے آر آرتھوگنل. کیوں ہوتا ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں. یو پلس وی ہول اسکوائر نارملی کیا ہوتا ہے, یو اسکوائر پلس وی اسکوائر پلس 2 یو وی.
لیکن یہاں ویکٹر کی بات کر رہے ہیں تو 2u ڈاٹ وی ہوگا. u ڈاٹ وی تو ہمارے پاس 0 ہے کیونکہ آرتھوگنل ہے, تو اس لیے u پلس وی ہول اسکوائر از اکول ٹو یو اسکوائر پلس وی اسکوائر. ٹھیک ہے جی, اس کو مجھے کہنا چاہیے تھا اسٹرکٹلی کہ نارم آف یو پلس وی ہول اسکوائر از اکول ٹو نارم آف یو اسکوائر پلس نارم آف وی اسکوائر. یہ اگر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یو اینڈ وی آر آرتھوگنل. ٹھیک ہے جی, ٹو ویکٹرز یو اینڈ وی آر آرتھوگنل اف اینڈ اونلی اف norm of u plus v whole square is equal to norm of u square plus norm of v square. یہ تھیورم آسان سا ہے, یہ پہلے بھی پتا ہے, لیکن یہاں پر ایک ڈفرنٹ نوٹیشن کے ساتھ ہم نے پریزنٹ کیا ہے. اب جناب ایک اور ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں آرتھوگنل کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے, جس طرح سے کمپلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک یونیورسل سیٹ دیا ہوا ہے اور آپ کے پاس اے ایک سیٹ ہے جو اس یونیورسل سیٹ کا سب سیٹ ہے, تو اگر اے کو نکالیں تو جو باقی بچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ کمپلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز یہاں دیکھیں یہ کس پیرائے میں یہاں پہ بتائی گئی ہے. آرتھوگنل کمپلیمنٹس if a vector z is orthogonal to every vector in a subspace W of Rn. ٹھیک ہے نا, Rn آپ کے پاس کوئی ایک اسپیس دی ہوئی ہے اور W اس کا کوئی بھی ایک سب اسپیس ہے. If a vector z is orthogonal to every vector in a subspace W of Rn, then z is said to be orthogonal to W. In other words, پھر کیا کہتے ہیں, the set of all vectors z. اب کیا کہہ رہے ہیں, the set of all vectors z that are orthogonal to W is called the orthogonal complement of W and is denoted by W perpendicular. ٹھیک ہے نا, W کے اوپر تھوڑا سا ایک perpendicular کا نشان بناتے ہیں, یا تو آپ اسے W perp کہہ دیں یا W perpendicular کہہ دیں. اس کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں میں, the set of all vectors z that are orthogonal to W. W کیا چیز ہے, this is subspace of Rn, is called the orthogonal complement of W and is denoted by W perpendicular. W کے اوپر چھوٹا سا ایک perpendicular کا نشان ڈالتے ہیں. جس طرح سے ہمارے پاس ٹرانسپوز کے لیے ٹی لکھ دیتے ہیں, اسی طریقے سے اوپر لکھتے ہیں سپرسکرپٹ میں ایک perpendicular کا نشان ڈال دیتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل کو کرتے ہیں. یہ ایگزامپل نمبر 6 آپ کی اسکرین پہ آئے گی. یہ پہلے ایگزامپلس کو پڑھ لیجیے گا, میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ, اور اس کو پھر ہم سالو کرتے ہیں. یہ ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں. لیٹ ڈبلو بی اے پلین تھرو دا اوریجن ان R3 اینڈ لیٹ ایل بی دا لائن تھرو دا اوریجن اینڈ پرپینڈیکولر ٹو ڈبلو. کیا کہا ہے پھر دیکھیں, لیٹ ڈبلو بی اے پلین تھرو دا اوریجن ان R3 اینڈ لیٹ ایل بی دا لائن تھرو دا اوریجن and perpendicular to W. If Z and W are non-zero, Z is on L and W is in W, then the line segment from 0 to Z is perpendicular to the line segment from 0 to W, that is Z dot W is equal to 0. So each vector on L is orthogonal to every W in capital W. In fact, L consists of all vectors that are orthogonal to the W's in W, and W consists of all vectors orthogonal to the Z's in L. That is, L is equal to W perpendicular and W is equal to L perpendicular. ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کے پاس کیا آ گیا کہ L جو ہے وہ W perpendicular کے برابر ہے اور W جو ہے L perpendicular کے برابر ہے. تو یہاں سے ہم نے کیا آپ کو بتایا کہ L is equal to W perpendicular and W is equal to L perpendicular. اس ایگزامپل کے اندر ہم نے یہ چیز پروف کی ہے, جس کے اندر L جو لائن تھی اور ہمارے پاس ایک پلین دیا ہوا تھا اور ہمارے ان کی باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, یہاں سے جو چیزیں خاص آتی ہیں اس کو میں نے ایک ریمارکس فارم میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس کو دیکھ لیں, اس کو پڑھ لیں. وہ کیا چیز ریمارکس میں ہے, اے ویکٹر ایکس از ان ڈبلو پرپینڈیکولر اف اینڈ اونلی اف ایکس از آرتھوگنل ٹو ایوری ویکٹر ان اے سیٹ دیٹ اسپینس ڈبلو. ٹھیک ہے نا, وہی چیز جو ابھی آپ نے ایگزامپل میں کی تھی, اس کو اس فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں. اے ویکٹر ایکس از ان ڈبلو پرپینڈیکولر, کوئی بھی ویکٹر ہے کہ اگر آپ اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, اف اینڈ اونلی اف
ایکس از آرتھوگنل ٹو ایوری ویکٹر. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بتانا ہے کہ ایکس از آرتھوگنل ٹو ایوری ویکٹر ان اے سیٹ دیٹ اسپینس ڈبلو. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک کنڈیشن ہے. دوسری کیا چیز ہے کہ ڈبلو پرپینڈیکولر از اے سب اسپیس آف آر این. ٹھیک ہے نا, یہ بات بھی اس میں اس سے پتہ چلتی ہے کہ ڈبلو پرپینڈیکولر از اے سب اسپیس آف آر این. تو یہ جناب یہ دو چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. یہ ایگزامپل تو جو ہمارے پاس تھی, لیکن یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس لیٹر سیگمنٹ میں ضرورت پیش آئیں گی. اس کو ذرا ذہن نشین کر لیجیے گا. اب ہمارے پاس ایک تھیورم ہے, اس تھیورم کو پڑھتے ہیں, اس تھیورم کا پروف دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس آخری تھیورم ہے اس لیکچر کے اندر. اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور ڈیفینیشن جو آپ کو بتائیں گے, جو پہلے بھی آپ کو پتا ہے, لیکن پہلے اس تھیورم کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The theorem is, let A be an m by n matrix, then the orthogonal complement of the row space of A is the null space of A, and the orthogonal complement of the column space of A is the null space of A transpose. That is, row A perpendicular is equal to null A, and column A perpendicular is equal to null of A transpose. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سے پڑھتے ہیں. Let A be an m by n matrix, then the orthogonal complement of the row space of A is the null space of A, and the orthogonal complement of the column space of A is the null space of A transpose. That is, row A perpendicular is equal to null A, and column A perpendicular is equal to null of A transpose. Proof is, the row column rule for computing AX shows that if X is in null A, then X is orthogonal to each row of A, with the rows treated as vector in Rn. Since the rows of A span the row space, X is orthogonal to row A. Conversely, if X is orthogonal to row A, then X is certainly orthogonal to each row of A, and hence AX is equal to 0. Now this proves the first statement. The second statement follows from the first by replacing A with A transpose and using the fact that column A is equal to row A transpose. Okay, ٹھیک ہے جی, اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. The row column rule for computing AX shows that if X is in null A, then X is orthogonal to each row of A, within bracket with the rows treated as vectors in Rn. Since the rows of A span the row space, X is orthogonal to row A. Conversely, if X is orthogonal to row A, then X is certainly orthogonal to each row of A, and hence AX is equal to 0. This proves the first statement, and the second statement follows from the first by replacing A with A transpose and using the fact that column A is equal to row of A transpose. یہ جو بھی میں نے ابھی ایگزامپل کرائی تھی, یا اس سے پہلے یہ تھیورم بتایا تھا, یہ ایگزامپل کرائی تھی, کس کے بارے میں تھی؟ آرتھوگنل کمپلیمنٹ کے بارے میں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے جو ٹاپکس ابھی تک کور کر لیے ہیں, اس کے اندر آرتھوگنل کمپلیمنٹ ذرا سا ایک ڈفرنٹ ٹاپک تھا, نیا ٹاپک تھا. اس پہ ذرا سا فوکس کیجیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ یہ کانسیپٹ کی بات ہے. اگر یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ جس وقت آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کہاں سے ان کے ایلیمنٹس کو آپ نے نکالنا ہے, کیسے اس کو کمپیوٹ کرنا ہے, یا کیسے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے. اوکے, اب آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے. آگے ہمارے پاس جو ہے وہ اینگلس کی بات کر رہے ہیں. اینگلس ان 2 and 3 ڈائمینشن, دیٹ از ان R2 and R3. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم یہ وہی بات چیت کر رہے ہیں جو cos تھیٹا کی بات کرتے تھے. اگر ہمارے پاس دو ویکٹرز دیے ہوئے ہیں A اور B, تو A ڈاٹ B از اکول ٹو اے بی cos تھیٹا, جبکہ تھیٹا جو ہے ہمارے پاس اینگل ہوتا ہے بٹوین دا ٹو ویکٹرز A اینڈ B. کچھ اسی طرح کی چیز یہاں پر بھی ڈیفائن کی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس U ڈاٹ V ہو, یعنی کہ آپ کے پاس ایک U ویکٹر ہے, ایک V ہے, اینڈ U ڈاٹ V از اکول ٹو نارم آف U انٹو نارم آف V انٹو cos تھیٹا.
یہ ایک فارمولا ہے جو 2 ڈائمینشن کے اندر بھی پروو کیا جا سکتا ہے اور 3 ڈائمینشن کے اندر بھی پروو کیا جا سکتا ہے. کیا کہا میں نے؟ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو نارم آف یو انٹو نارم آف وی انٹو کاس تھیٹا ویئر تھیٹا از دا اینگل بٹوین یو اینڈ وی. اب یہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کاس تھیٹا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ کاس تھیٹا ول بی اکول ٹو یو ڈاٹ وی اوور نارم آف یو انٹو نارم آف وی. کاس تھیٹا ول بی اکول ٹو یو ڈاٹ وی ڈیوائڈ بائی نارم آف یو نارم آف وی. ٹھیک ہے نا. اور کئی طریقے سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گا, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. چیز وہی ہے, ٹریویل سی چیز ہے, آبویس سی چیز ہے, لیکن ہم اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The formula is u dot v is equal to norm of u into norm of v cos theta. To verify this formula for vectors in R2, consider the triangle given in the figure. یہاں اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ہم نے ایک ویکٹر u لیا ہوا ہے, ایک ویکٹر v لیا ہوا ہے, ان کے درمیان اینگل تھیٹا ہے, اور یہ جو بڑی لائن ہے دس از نارم آف u مائنس v. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس یہ جو ٹرائنگل ہے اس کی سائڈس کیا ہو گئی؟ ایک سائڈ u ہو گئی, آئی شوڈ سے نارم آف u, دوسری سائڈ ہے نارم آف v, اور تیسری سائڈ ہے نارم آف u مائنس v. اب بائی دا لا آف کوسائن وی ہیو u مائنس v نارم ہول اسکوائر از اکول ٹو نارم آف u ہول اسکوائر پلس نارم آف v ہول اسکوائر مائنس 2 نارم آف u انٹو نارم آف وی کاس تھیٹا. اس کو ری ارینج کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ نارم آف یو انٹو نارم آف وی کاس تھیٹا, دیٹ ول بی اکول ٹو 1/2 نارم آف یو اسکوائر پلس نارم آف وی اسکوائر مائنس نارم آف یو مائنس وی ہول اسکوائر. اس کو کمپونیٹ فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں کیسے؟ دس تھنگ ول بی اکول ٹو ہاف u1 اسکوائر پلس u2 اسکوائر plus v1 square plus v2 square minus u1 minus v1 whole square minus u2 minus v2 whole square, and that will be equal to u1 v1 plus u2 v2. یہ آپ کے پاس u1 square u2 square v1 square v2 square یہ سارے کینسل ہو جائیں گے. آپ کے پاس بچ گیا کیا؟ u1 v1 plus u2 v2, اور یہ ہمیں پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے؟ u ڈاٹ v کے برابر ہوتا ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. یہ دو لائنز جو ہیں آپ کے پاس, u نارم انٹو v نارم cos تھیٹا از اکول ٹو ہاف نارم آف u اسکوائر پلس نارم آف v اسکوائر مائنس نارم آف u مائنس v ہول اسکوائر, اینڈ دیٹ از اکول ٹو ہاف u1 اسکوائر پلس u2 اسکوائر پلس v1 اسکوائر پلس v2 اسکوائر مائنس u1 مائنس v1 ہول اسکوائر minus u2 minus v2 whole square, and that will give us u1 v1 plus u2 v2, and that is equal to u dot v. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل میں بتایا یہ میں نے 2 ڈائمینشن کے لیے کیلکولیٹ کیا. اسی طریقے سے آپ 3 ڈائمینشن کے لیے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, جس کے اندر آپ u کے کمپونیٹ لے لیں u1 u2 u3 اور v کے کمپونیٹ لے لیں v1 v2 v3, تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب وہی آ جائے گا. وہ کیا جواب آئے گا آپ کے پاس؟ دیٹ ول بی اکول ٹو u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3, اور اس طریقے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ u ڈاٹ v از اکول ٹو نارم آف u انٹو نارم آف v انٹو کاس تھیٹا ویئر تھیٹا از دا اینگل بٹوین u اینڈ v. ٹھیک بات ہے. تو یہ جناب ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اینگل 2 ڈائمینشن کی بات کی تھی, 3 ڈائمینشن کی بات کی تھی, اسی طریقے سے n ڈائمینشن کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو جناب آج ایسا کرتے ہیں کہ اپنے لیکچر کو یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا تھا. نیا سیگمنٹ جس کی ہم نے بات کی تھی, جس کے اندر ہم آرتھوگونلٹی کی بات کریں گے اور لیسٹ اسکوائرز کی بات کریں گے. آج جو ہم نے ٹاپک لیا تھا, یہ اس سیگمنٹ کا جو سب سیکشن ہے, یا جو سیکشن آپ کہہ سکتے ہیں, جس کے اندر ہم نے انر پروڈکٹ کی بات کی تھی, ہم نے لینتھ کی بات کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آرتھوگونلٹی کی بات کی تھی. اس کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم ہیں, اور وہ تینوں چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کر دی. سب سے پہلے انر پروڈکٹ ڈیفائن کیا کہ یو ڈاٹ وی کس کے برابر ہوتا ہے, دیٹ از اکول ٹو یو ٹرانسپوز وی ویئر یو اینڈ وی آر دا ویکٹرز. اور یہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ n/1, یعنی u کی جو ڈائمینشن ہے n روز ہیں اور 1 کالم ہے, یعنی کہ یہ کالم ویکٹر ہے. اسی طرح سے v کالم ویکٹر ہے. u ڈاٹ وی کس کے برابر ہوگا؟ u ٹرانسپوز v. اس کو کمپوننٹ فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں, دیٹ از اکول ٹو u1 v1 پلس u2 v2 پلس u3 v3 اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کو ہم
انر پروڈکٹ بھی کہتے ہیں یا ڈاٹ پروڈکٹ بھی ہم کہتے ہیں. اس کی کچھ ہم نے پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی, اور پراپرٹیز یہ ہیں کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو, یو ڈاٹ انٹو وی پلس ڈبلو از اکول ٹو یو ڈاٹ وی پلس یو ڈاٹ ڈبلو, اور تیسری پراپرٹی تھی سی یو ڈاٹ وی از اکول ٹو سی انٹو یو ڈاٹ وی, اور چوتھی پراپرٹی یہ تھی ہمارے پاس کہ یو ڈاٹ یو از آلویز گریٹر دین اکول ٹو زیرو اینڈ یو ڈاٹ یو ول بی اکول ٹو زیرو اف اینڈ اونلی اف یو از اکول ٹو زیرو. یہ ہم نے آپ کو بتائی تھی انر پروڈکٹ کے بارے میں. اس کے بعد اس کی لینتھ ہم نے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا کہ یو ڈاٹ یو کرتے ہیں. یو ڈاٹ یو ہمارے پاس کیا آتا ہے, یو ون اسکوائر پلس یو ٹو اسکوائر پلس یو تھری اسکوائر انڈر روٹ, وہاں سے ہم لینتھ معلوم کرتے ہیں. اور پھر ہم نے آپ کو کنڈیشنل آف آرتھوگونلٹی بتائی تھی کہ وہ کس وقت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر یو دیا ہوا ہے, وی دیا ہوا ہے, اور یو ڈاٹ وی اگر آپ کے پاس زیرو آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یو اینڈ وی آر آرتھوگونل ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے 3 چیزیں آج بتائی تھی. اسی کانسیپٹ کو, اسی چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اور ایلیبریٹ کریں گے, اور چیزیں بتائیں گے. میرا خیال میں اب یہاں پر رکتے ہیں. میں نے یہ کرنا ہے کہ اگلے لیکچر کی تیاری کرنی ہے. اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے. وہ ایکسرسائزز جو میں نے دی ہوئی ہیں, وہ ایکسرسائزز جو اس کتاب کے اندر دی ہوئی ہیں یا دوسری کتابوں میں دی ہوئی ہیں, اس کانسیپٹ کو ذرا سا دوبارہ سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. بیسیکلی چیزیں تو وہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے کی ہوئی تھی, لیکن یہ نئے پیرائے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ ابھی 6-7 لیکچرز چلیں گے اس کے بارے میں. تو یہاں پر آج زیادہ کام نہیں تھا. آپ کے پاس وقت ہے, پرانا بھی ریوائز کر لیجئے اور اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ایکسرسائزز جاری رکھنا ہے. کون سی؟ فزیکل, میتھمیٹیکل ایز ویل ایز مینٹل. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ اور السلام علیکم.